ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی دعا قبول۔ روزانہ نماز فجر کے بعد ایک تسبیح پڑھ لو، زندگی کی کوئی حاجت باقی نہ رہے گی۔ آزما کے دیکھو، حیران ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، دعا عاجزی، انکساری اور بیچارگی کے اظہار کو کہتے ہیں۔ عبادت کی اصل روح اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی قدرت و اطاعت اور اپنی کمائیگی و ذلت کا اظہار کرنا ہے۔ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ ہر عبادت کی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے، جس کو ادا کرنے کے لیے کسی وقت اور جگہ کی قید نہیں ہے۔ یہ ہر جگہ اور ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ دعا صرف اللہ سے کی جائے، یہ اللہ پاک کا حق ہے۔ وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ کسی اور سے دعا کرنا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ دعا ان اہم عبادات میں سے ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے۔ اس نے اس کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے اور اس سے اعراض کرنے والوں کو وعید سنائی ہے۔ تمہارے رب نے کہا، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ سورہ غافر۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، تمہارے رب نے کہا، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقین مانو، جو لوگ میری عبادت سے خود سلی کرتے ہیں، وہ ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ سورہ مومن۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تمہارا پروردگار باحیا اور سخی ہے۔ جب اس کا بندہ اس کی جانب دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ انہیں خالی ہاتھ لوٹائے۔ ترمذی شریف۔ دعا عبودیت کی علامت ہے۔ اس کے وسیلے سے بندہ اللہ کی توجہ طلب کرتا ہے اور اس سے مدد اور رحمت حاصل کرتا ہے۔ اس کے ذریعے وہ اپنی حاجت کی درخواست اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے۔ چنانچہ ہمیں قرآن مجید کے آغاز میں بھی دعا ملے گی اور اختتام میں بھی۔ سورہ فاتحہ میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتا ہے۔ اسی طرح معوذتین میں بھی وہ اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ فضیلت دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دعا سراسر عبادت ہے۔ ترمذی شریف۔ دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بہتر نہیں ہے۔ ابن ماجہ۔ دعا سے مسلمانوں کے باہمی تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اور جو ان کے بعد آئیں وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ چیزیں جو مرنے کے بعد میت سے منقطع نہیں ہوتی، ان میں ایک دعا بھی ہے۔ دعا ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہے نہ حالت۔ انسان کسی بھی وقت بلند آواز سے یا آہستہ سے، سفر، حضر، صحت، مرض، غرض، کسی بھی حالت میں دعا کر سکتا ہے۔ سختی، آزمائش اور مصیبت کے ازالے کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن سے ہجرت کرتے وقت فرمایا تھا، میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت زکریا نے فرمایا تھا، کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف کی ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ یہ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے، اس حال میں کہ ان پر خشوع و خضوع کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ سورہ انبیاء۔ بندہ دعا سے اس عمل کا ثواب حاصل کر لیتا ہے جس کو اس نے انجام نہیں دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صادق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی تمنا کی، اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے درجے تک پہنچا دے گا، اگرچہ اس کی موت بستر پر ہو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف۔ 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
3 آدمیوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ دعا کے آداب میں ہے کہ دعا کے قبول ہونے میں جلدی نہ کی جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتے، ایک وہ جو گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ جو ایسی بات چاہے کہ قطع رحمی ہو، اور تیسرا وہ جو دعا کی قبولیت میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی تھی اب تک قبول نہیں ہوئی۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا وظیفہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے نماز فجر کے بعد ایک تسبیح پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جو یہ وظیفہ کرتا ہے اللہ اس کی تمام دعائیں قبول کرتا ہے، اس کی تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں دور کرتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کی اولاد کی قسمت چمکا دیتا ہے، اس کی قسمت کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، آئیے آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے: رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس دعا کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ویسے تو یہ ایک جامع دعا ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے دعا مانگنا چاہیں تو آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین۔